वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं सबकी सोच में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें मंजूर करते हुए जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी कल, और अली जफर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होना चाहते हैं। अदालत ने उसे सुनने के बाद जो है वो फिर अली जफर को अदालती मुआवन मुकर्रर किया। फिर बाद में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफ़िका तौर पर नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की, जिससे अब होगा ये कि मुनहरिफ अरकान जो हैं उनके वोट शुमार किए जा सकेंगे। बिल्कुल ऐसे है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार इफ्तिखार शिराजी साहब। शाहिद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और शाहिद साहब 63A का फैसला आ चुका है, उसके बाद कुछ खबरें ये आ रही हैं कि मंडे को ही मुश्तरका इजलास बुलाया जाए पार्लियामेंट का, उसमें हो सकता है कि जो आईनी तरमीम है उसको मंजूर करवाया जाए। क्या खबरें हैं आपके पास और कितना सिग्निफिकेंट है अगला आने वाला हफ्ता पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए? जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट अहम तो बड़ा है, लेकिन जिस अंदाज में इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं बड़ी ही बदनसीबी है कि इससे को जो हम सियासी इस्तेकाम और जो एक स्टेबिलिटी उम्मीद कर रहे थे वो तो खैर आती हुई नज़र नहीं आ रही। और जिस फैसले का आपने जिक्र किया है 63A से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कल मुत्तफ़िका तौर पर दिया है, गोया कि देखा जाए तो उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है यहाँ से कि सबसे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी ऑर्डिनेंस को लेके उसके ऊपर, फिर उसके बाद जो माजी के फैसले गोया कि मई 2022 में जब ये फैसला आया था उसके जो ऑथर हैं गोया के जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो बेंच का हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अगरचे ये फैसला आ तो गया है और इन अपीलों को मंजूर कर लिया गया है, लेकिन उसकी रीज़न नहीं दी गई। आप हैरान होंगे कि कल इतना बड़ा फैसला हुआ कि इन तमाम नजरसानी की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया गया और साहब का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया गया, लेकिन कम से कम उसके ऊपर कोई शॉर्ट ऑर्डर नहीं आया, बल्कि कहा गया कि इस हवाले से जो फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में एक तो ये कि इसकी टाइमिंग के ऊपर बड़ा सवाल उठ रहा है कि ऐसे में कि जब हुकूमत वक्त कुछ ऐसी आईनी तरमीम लाना चाह रही है कि जो मुतनाज़ा है एक तरह से, जिनके ऊपर न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि JFA के मौलाना फजल रहमान साहब भी मोतरज़ हैं, इसी तरह कुछ दीगर जमातें, खुद पीपल्स पार्टी के अकाबरीन से बात करें तो उनको भी ये कहना है कि बाज़ तो ऐसी तरमीम है कि जिनके ऊपर वो भी हुकूमत वक्त को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। तो ऐसे में इस फैसले का बड़ी उजलत में आना और उसके नतीजे में अगर आईनी तरमीम हो जाती हैं, लेकिन इफ्तिखार साहब वो हुकूमत तो ये कहती है कि उजलत में कोई फैसले नहीं हुए। ये केस तो अगर देखा जाए तो सालों साल से चला आ रहा है और अब जाके आप इस पे फैसला हुआ है तो आप लोग कह रहे हैं उजलत में नहीं। अगर ये उजलत में नहीं है तो, और अगर पर्सन स्पेसिफिक नहीं है ये, तो मेरा ख्याल में फिर हमें 25 अक्टूबर के बाद ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था। जहाँ 2 साल गुजर गए हैं वहाँ पे 1 महीना और गुजार लेती हुकूमत, क्योंकि इस वक्त जो इम्प्रेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने और वहाँ पे जस्टिस काजी फैसल साहब को बतौर चीफ जस्टिस लाने के लिए किया जा रहा है। और इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब का कॉन्डक्ट है उसके ऊपर बहरहाल एक बड़ी जमात जो इस पार्लियामान की है वो मोतरज़ है। और आपने देखा भी है कि उन्होंने तो रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा दरख्वास्त जमा करा रखी है कि तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक जितने भी केसेस हैं उनमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ना बैठे। तो मेरे ख्याल में जब जी ठीक हो गया। अच्छा शिराज साहब मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ चीफ जस्टिस साहब हैं जो कि हमें ये बताते हुए नजर आते हैं कि जज का तो ये काम ही नहीं है कि कोई कि हॉर्स ट्रेडिंग कैंसर होती है। जज का ये काम है कि आइन के ऊपर वो सिर्फ अपनी जो है एक जजमेंट दे सकता है कि ठीक है या गलत है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। फिर अली जफर के साथ भी उनका बड़ा तकरार हुआ कि आप हमें यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए आए, इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। बहुत सारी गर्मा गर्मी के बावजूद भी उन्होंने अपना फैसला दे दिया है। और अब ये अगर दूसरे एंगल से जिस तरह निमरा ने बात की कि हुकूमत ये कह रही है कि ये तो 5 साल से पेंडिंग था, अब आके इसका फैसला हो रहा है, तो मामलात आपको किस डगर जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जो कल अदालत में हुआ और उससे 1 रोज पहले जहाँ पे एक और वकील मुस्तफैन काज़मी ने खड़े होकर तो कुछ तरह की गुफ्तगू की कि जो नागवार गुजरी चीफ जस्टिस को, या कल देखें एक वो शख्स
کہ جو براہ راست اس سارے معاملے سے متاثر ہو رہا ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وکیل یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے موکل کو ایک موقع فراہم کیا جائے، جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ اگر موکل کوئی باتیں خود کرنا چاہتا ہے، اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہے، تو میرا خیال میں کالج بڑا جائز مطالبہ تھا بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک پہ گفتگو کرنے دی جائے، وہ اپنی معروضات پیش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو نہیں کیا گیا۔ پھر ظاہر سی بات ہے سارے معاملے اچھا افتخار شرازی صاحب، عمران خان کا خود آ کے دلائل دینا وکیل کے ہونے کے باوجود یہ تھوڑا ویلڈ لگتا ہے یا نہیں؟ اس پہ میں ڈیٹیل چاہتی ہوں، میں اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ دیکھیں اس سے پہلے جو نیب ترامیم سے متعلق کیس ہے، آپ کو یاد ہے کہ اس کیس کے اندر بھی عمران خان درخواست گزار تھے، پھر ویڈیو لنک کے ذریعے اہتمام کیا گیا اور اس میں وہ اپیئر ہوئے اور انہوں نے اپنی معروضات عدالت کے سامنے رکھی۔ تو یہ کوئی پہلی بات نہیں تھا کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے کئی مواقعوں پہ کئی لوگ، شیخ رشید صاحب کسی زمانے میں انہوں نے کوئی وکیل نہیں رکھا تھا، خود آ کے انہوں نے اپنے آرگومنٹ دیے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی اور وہ نہیں دی گئی۔ لیکن ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے وکیل نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا، جو بینچ تشکیل دیا گیا ان کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے، جس کے اوپر انہوں نے ایک پٹیشن بھی ڈال دی سپریم کورٹ میں۔ تو میرا خیال میں اس کے بعد تو یہ سارا پروسیس متنازع ہو گیا تھا، لیکن کسی بھی ایک اعتراض کو، کسی بھی ایک ان کی جو آرگومنٹ ہے ان کو انہوں نے آنر نہیں کیا اور یہ فیصلہ دے دیا ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہنا کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھل جائے گا، اور تو اس پہ تو آپ کو توہین عدالت کی کارروائی آپ کے خلاف ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر ہی جب ہم بیٹھے تھے اس وقت سماعت دیکھ رہے تھے، بیرسٹر علی ظفر نے یہی نقطہ اٹھایا تھا کہ اگر آج آپ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیتے ہیں تو ہم بطور پارٹی الیکشن میں نہیں جا پائیں گے، اور نہیں جائیں گے تو کل کو مخصوص نشستوں سے ہمیں محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت بھی قاضی فضل صاحب نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ نقطہ آپ کہاں سے لے کے آ گئے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل وہی کچھ ہے کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں مل پا رہی، اس کے باوجود کہ 12 جولائی کا ان کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کی فیور میں آ چکا ہے۔ تو میرا خیال میں آج جو کل بات کی بیرسٹر علی ظفر نے کہ جو آپ فیصلہ دینے جا رہے ہیں اس سے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھلے گا، اس کے نتیجے میں حکومت وقت کو ایک موقع مل جائے گا آئین کے اندر وہ ترامیم کرنے کا جو متنازع ہے۔ لیکن اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ تو آپ ہم پہ الزام لگتا ہے۔ آپ نے جو بات کی نا پہلے شروع میں بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ اس کی وقت کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن بلاول تو اب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ 25 سے پہلے کرنا ہے، اگر 25 سے پہلے نہ ہوا تو تصادم ہو جائے گا۔ تصادم کا وہ اس وجہ سے خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس تبدیل ہو جائیں گے، پھر شاید ہم یہاں سے آئینی ترمیم کریں تو وہاں سے کوئی فیصلہ آ جائے، تو وہ اس وجہ سے بھی جلدی کر رہے ہیں کہ اسموتھلی اس ٹرانزیشن کو ہونا چاہیے۔ نہیں، اس میں اسموتھ ٹرانزیشن کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ گویا کہ آپ عوامی مفاد میں ایک ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ ابھی تک مسودہ جو مستند ہے، کیونکہ جب تک کابینہ اس کو اپروو نہیں کرتی اکارڈنگ ٹو لا، کسی بھی مسودے کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے۔ تو ابھی تک وہ مسودہ گویا کہ کابینہ سے منظور نہیں ہوا، لہٰذا مسودہ ہم سمجھتے ہے ہی نہیں۔ تو پھر ایسی اجلت کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب آپ 18ویں ترمیم کرنے جا رہے تھے، تو کل ذکر بھی کیا مولانا فضل الرحمان نے کہ 9 مہینے تک اس سارے پروسیس کے اوپر بحث ہوتی رہی، لوگ اپنی آراء دیتے رہے، کمیٹیز میں جائے مسودہ گیا، وہاں پہ جا کے لوگوں نے اپنے انپٹ دیا۔ تو اس وقت آپ آئین کے اندر کوئی 56 ترامیم کرنے جا رہے ہیں، تو گویا کہ ایک کانسٹیٹیوشن کو آپ ری رائٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہم نے سارا معاملہ نمٹانا ہے، تو پھر جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، آپ قاضی فیصل صاحب کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ بنانا چاہ رہے ہیں اور اس شخص کو بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ملک کی بڑی جماعت معترض ہے، تو میرا خیال میں آپ کو دیگر لوگوں کو سننا چاہیے۔ اچھا افتخار صاحب، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملایا جائے گا، لیکن مولانا ہاتھ نہیں آئے، تو اب حکومت کے پاس صرف یہ پلان بی، ہاں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اب تو، بلکہ تو مولانا کا کوئی سین نہیں نظر آتا آپ کو بھی شرازی صاحب؟ مجھے کیونکہ لگ رہا ہے کہ یہ آئینی اور قانونی معاملات کے ذریعے حکومت آئینی ترامیم لے کے آئے گی۔ دیکھیں مولانا بڑے سمارٹ آدمی ہیں، انہوں نے اپنی پوزیشن لے کے تو جو جمہوری ہونے کا جو کریڈٹ لیا انہوں نے، اور لوگوں نے بڑی واہ واہ کی ہے کہ مولانا صاحب کتنا زبردست انہوں نے سٹینس لیا ہے کہ جی بالکل نہیں ہو سکتا، یہ ترامیم تو عوام دشمن ہے، نہیں کریں گے۔
لیکن ساتھ میں ان کو پچھلے 2 روز میں جو میری اطلاعات ہے کہ حکومت وقت نے نیوٹرلائز کر دیا، اس وقت وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، اور حکومت کی کوشش بھی یہی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سڑکوں پہ نہ آئیں، کیونکہ اگر مولانا کی فورس سڑکوں پہ آتی ہے تو حکومت کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا. تو مولانا نے جو ڈیل کی حکومت وقت کے ساتھ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ کے لیے راستہ تو کھل گیا ہے فلور کراسنگ کا، آپ کو ایک طرح سے اس عدالتی فیصلے کے ذریعے سہولت مل گئی ہے، تو لہٰذا میری ضرورت تو ویسے نہیں رہی. ہاں جو ایک دوسرا مطالبہ آپ کر رہے ہیں کہ میں سڑکوں پہ نہ آؤں، تو کل آپ نے چلیں ٹھیک ہو کہ شیرازی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے، ایک دو الفاظ میں بتائیے گا پلیز کہ حکومت اتنا بڑا نمبر پورا کر پائے گی فلور کراسنگ کے ذریعے؟ اس ملک کے اندر تو چھانگا مانگا کی ایک تاریخ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب امتحان ہے تحریک انصاف کے لوگوں کا. شاہد صاحب اب تو 63A بھی آ چکے ہیں، اب جو ووٹ دے گا اس کے بعد وہ نیالی کی ڈیفینیشن بھی آئینی ترمیم یا پھر پارلیمنٹ بتائے گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. صاحب سے بات کروں گا بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کم تھا اور اس وجہ سے ہمیں آپ سے اجازت لینی پڑی، اور اسی اجازت کے ساتھ میرے خیال میں سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہو گیا، سو ہم بریک شامل کرنے لگے. اسٹے ود اس.